خیال ان کے شہر میں رہا کرے خدا کرے، ہمیشہ نعت مصطفیٰ پڑھا کرے خدا کرے، نہ بند ہوگا سلسلہ نبی کے ذکر پاک کا، جو جل رہا ہے رات دن جلا کرے خدا کرے، پڑھوں درود رات دن رہوں ہمیشہ مطمئن، مجھے نہ ٹچ کبھی کوئی بلا کرے خدا کرے۔ امام فن شاعری ہیں فاضل بریلوی، ہماری نسل ان کی ابتدا کرے خدا کرے۔ غازی ملت شیر ہندوستان مجاہد دوران عطائے رئیس القلم علامہ بلیابی صاحب قبلہ اس وقت مجلس میں میرے مجلس کی حیثیت انہی کی ہے، اور جس اسٹیج پہ یہ ہوتے ہیں، جس میدان عمل میں ہوتے ہیں، جس محاذ پہ ہوتے ہیں، بلیابی اپنی ذات میں تنہا انجمن نظر آتا ہے۔ یہ خاص بزرگوں کی عطا، حضور مفتی اعظم ہند کی دعا، تاج الشریعہ کا فیضان، علامہ ارشد القادری کا خصوصی فیض و کرم، آدیوں سے ٹکرانا، بنجر زمینوں پر پھول کھلانا اور طوفانوں کی زد پہ عشق امام احمد رضا کا چراغ جلانا بلیابی کا شیبہ حیات ہے۔ نڈر بے باک شیر دل، میں نظامت کرتا ہوں مگر غلو مندانہ رجحان سے ہٹ کے نظامت کرتا ہوں۔ حضور مفتی کلیم الدین شمسی صاحب قبلہ کی دعا لیتا ہوں۔ اکثر علماء شناسہ چہرے ہیں، میں سب کو پہچانتا ہوں، سب میرے دل میں ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہاں سے شروعات ہو رہی ہے؟ جہاں سے سلطان خطابت پہلے خطیب انقلاب کہلے علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نے کئی موضوعات کو ٹچ کیا۔ اصلاح معاشرہ پہ جو گفتگو ہوئی ہے، اصل میں ادارہ شریعہ اور بلیابی صاحب کی تحریک ابتدائی کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے، اور شعر کی صورت میں 4 مصرے، چونکہ وقت کم ہیں، اور جب شعر سنیت بلیابی علامہ غلام رسول غازی ملت موجود ہوں تو پھر نظامت میں وقتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ 4 مصرے سن لیں اور یہیں سے حضرت غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ کو ہم ایک فکر دیں گے، ایک مزاج دیں گے۔ میں نے تحریک بیداری کے موقع سے یہ قطعات کہے تھے جو ابھی مجھے نکالنا پڑ رہا ہے۔ حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی آپ کی تقریر سننے کے بعد کہ سارے اچھے کام کا ایک چارٹ ہونا چاہیے اور برے کاموں کی فوراً کاٹ ہونا چاہیے، ناچ گانا اور ڈی جے کا جہاں ہو اہتمام، ایسی ہر شادی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اور بلیابی صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ کہا جائے گا کہ سیلاب تعصب تجھے بہنے نہیں دیں گے، نفرت کا ستم قوم کو سہنے نہیں دیں گے، اس ملک کی عظمت سے جو کھلواڑ کرے گا بلیابی اسے چین سے رہنے نہیں دیں گے، بلیابی اسے چین سے۔ یہ عرص توحید ملت ہے، حضرت توحید ملت کی شان میں پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ جن کی شادی ہے اور جن کا عرس ہے ان کی شان میں شایان شان خراج پیش ہونا چاہیے۔ یہ اشعار لکھے ہیں میں نے آپ تمام کی طرف سے، چونکہ حضرت توحید ملت ایک زبردست جلیل الشان عالم، مفتی، ماہر درس و تدریس، آبروئے علم و حکمت، اور حضور مفتی رفاقت حسین مفتی اعظم کانپور کی بارگاہ کے فیض یافتہ اجلہ علماء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ مفتی رفاقہ صاحب کی شان میں نے ایک قطعہ یہ تحریر کیا تھا کہ ہر ایک سنی خوشی اور قرار لیتا تھا، زمانہ ان سے تقدس ادھار لیتا تھا۔ حضور مفتی رفاقہ کا نام سنتے ہی وہابی مولوی راہ فرار لیتا تھا، وہابی مولوی راہ فرار۔ اہل علم اگر اچھے شعر پہ خاموش ہو تو اسٹیج پہ بے وزن شعر پڑھے جائیں گے، ہے نہیں؟ ہاں، ایک اور علامہ ارشد القادری کے قول کو کوٹ کیا ہے میں بیدہ شعر نہیں کہتا ہوں۔ سنیں علامہ ارشد القادری کے قول کو، اہل علم فردوس رضوی صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب، اگر اسلام کا ایسا ہمیں خادم نہیں ملتا،
शेर सुनने, अगर इस्लाम का ऐसा हमें खादिम नहीं मिलता तो सरमाया हमारे इल्म का सालिम नहीं मिलता। कहा मुफ्ती रिफाकत के लिए अल्लामा अरशद ने, मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई आलिम नहीं मिलता, मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई। आपको चाहिए था कि शेर का इस्तकबाल करते। खैर, हजरत तौहीद मिल्लत की शान में चूंकि उनके साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा हैं, अल्लामा अशरफुल कादरी मिसबाही भी हैं, सिर्फ आलिम ही नहीं एक मुफ्ती भी शान थे। अल्लाह अल्लाह मसनदे तदरीस की वो जान थे, मुंतजिर रहती थी उनकी मसनदे शेखुल हदीस हजरत तौहीद आलम इल्म की चट्टान। हजरत तौहीद आलम, आप शेर सुन रहे हैं तो शेर कैसा लगा? मेयारी है कि सरसरी है? इसमें फन्नी मुज़मरात लवाज़िमात शामिल हैं कि नहीं? ये तो पता चलना चाहिए ना कि शेर किस मेयार का है। एक और पता पढ़ता हूं मैं कि यूपी के उलमा में इनकी एक अलग पहचान थी। यूपी के उलमा में इनकी एक अलग पहचान थी। इनको भी मुफ्ती, यूपी के उलमा में इनकी एक अलग पहचान है, इनको भी मुफ्ती रिफाकत का मिला फैजान है। जिला वैशाली के उलमा की सफों में बिल यकीन हजरत तौहीद मिल्लत की नुमाया शान है कि नहीं है? तो हाथ उठा के तारीफ कीजिए। शेर का इस्तकबाल नहीं किया, हाथ उठाकर बेदारी का मुजाहिरा कीजिए। बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए। शेर अच्छा था कि नहीं? मैंने हक कहा है कि नहीं? उलमा की तारीफ। एक और कथा कि मध्य के अल्फाज क्या लिखूं मैं उनकी शान में, मध्य के अल्फाज क्या लिखूं मैं उनकी शान में। फतह के गाड़े हैं परचम इल्म के मैदान में, हजरत मुफ्ती रिफाकत से हुए जब से मुरीद, छा गए तौहीद मिल्लत पूरे हिंदुस्तान। एक नारा लग गया होता मुझे तशफ़ी होती। अगर आपकी तरफ से नारा नहीं लगा, मैं खुद नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्गों का कलाम बहुत अदब और एहतराम सुस्ता लहजे में पढ़ने वाले हजरत मौलाना आरिफ हुसैन मिसबाही से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। बागो गुलशन में चहकना भी इन्हें आता है, उफ़क़े फन पे चमकना भी इन्हें आता है। बुलबुले बागे मदीना का लक़ब पाए हैं, बुलबुलों जैसा चहकना भी इन्हें आता है।